انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کی مبارک ترین شخصیات ہیں یقیناً، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات مبارک ترین شخصیات ہیں، دو وجہ سے۔ جی، پہلی وجہ تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبارک اس لیے ہیں کہ ان کا انتخاب من جانب اللہ ہے، ایسا ہی ہے، یعنی اس میں نبی کا جو منصب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کی بنیاد پر نہیں دیتے، آہا آہا، ایسا ہی یعنی اللہ کا انتخاب ہے، بے شک ہے، بے شک ہے، اللہ کا انتخاب تو مبارک ترین انتخاب۔ یقیناً، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو سردار ہیں وہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت میں جی، ان کی صحبت کے لیے جن شخصیات کو منتخب فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شخصیات ہیں، بھائی واہ، ایسا ہی ہے، معصوم اور محفوظ شخصیات، آہا آہا، سبحان اللہ، معصوم اور محفوظ شخصیات۔ کیا بات ہے جی، اب اس سیریز میں چونکہ آج اس کی پہلی نشست ہے تو اس نشست میں اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں شخصیات میں سے ان دونوں شخصیات کی جو متفقہ شخصیت ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کے نظام کو ہی پیدا نہ فرماتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تذکرے سے ہم اس سلسلے کو شروع کریں تو انشاءاللہ عزیز ایک تبرک اور فیض بھی ہمیں رہے گا۔ سبحان اللہ، ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جی، مکہ کی خواتین کا ایک بازار سا لگا کرتا تھا، خواتین اس میں جمع ہوتی، یعنی قصہ گوئی کا جو ماحول ہوتا تھا پرانے زمانے میں، ہمارے گاؤں دیہات میں ابھی بھی ہے، چلتا ہے، ہمارے شہروں میں بھی چلتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو ویسے بھی خواتین کی مجلس تو ایک راہب آیا، اس نے خواتین سے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور اسی علاقے میں آئے گا، ٹھیک، اور اس قسم کی بات کی، خواتین نے اس کو جھڑک دیا، خواتین کی مجلس میں آ کے باتیں سناتے ہو اپنے دین کی، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ پوری روایت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نقل فرمائی ہے، میری اور آپ کی ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد جن کا سلسلہ آج تک موجود ہے سعادات کا، وہ حضرت خدیجہ کی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہے۔ بالکل، سیدہ خدیجہ فرماتی میں بھی اس مجلس میں تھی، میں نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی، بھائی واہ 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 واہ، میں نے کہا کہ اگر ایسی شخصیت آ رہی ہے تو میری اس سے کوئی نسبت ہو جائے، سبحان اور میں اس انتظار میں تھی، وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، جی، بات ذہن میں بیٹھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے، امانت کے چرچے دائیں بائیں ہونے لگے، وہ جو بات تھی وہ میرے ذہن میں تھی، جی، اور میں اس نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ حالات قحط سالی کے آئے، آپ علیہ السلام نے تجارت شروع کی، سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے ہاں آفر بھیجی کہ میں ان کو دیکھوں کہ ان میں صدق کتنی ہے، امانت کتنی ہے، اور وہ کس، تو ان کے خادم تھے، غالباً میسرہ نام تھا ان کا، انہوں نے بھیجا اور آپ علیہ السلام کو یعنی آفر کی گئی کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے تشریف لے جائیں، اور پھر ساتھ ہی میسرہ کو ہدایات بھی جاری کی کہ خیال کرنا بھئی جس طرح تم میرے خادم ہو تو ان کی خدمت میں بھی رہنا۔ اچھا، یہ پورا واقعہ سیدہ خدیجہ نے بیان کیا۔ اب یہاں سے آگے کا جو واقعہ ہے یہ میسرہ کا بھی کتابوں میں ملتا ہے، اچھا جی، انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ میرا حضور کے ساتھ سفر ہوا، جی، اب سفر ہوا تو آپ علیہ السلام کی تجارت دنیا کے تاجروں سے مختلف تھی، آپ علیہ السلام بڑے باروب تھے، یہ قبل از نبوت، قبل از بعثت جس کو ہم کہتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے مال کا عیب بھی بتاتے ہیں اور مبالغہ بھی نہیں کر رہے، بھائی واہ، اور جو آئے واپس جائے نہیں، ہاں، وہ خرید بھی رہا ہے، کیا بات ہے جی، اور آپ علیہ السلام نے اس تجارت میں بڑا نفع کمایا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ ہم واپسی آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ علیہ السلام آرام فرمانے لگے، اور میسرہ ہی کا قول ہے کہ اس پورے قافلے میں، یعنی قافلے کا ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شیدائی ہو گیا کہ ہر ایک حضور سے محبت کرے۔ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت بیچ میں یاد آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو انبیاء کا نور ہے یہ اس پورے نسب میں چلاتے ہیں، اور یہ نور جو ہے یہ اسی طرح چلتا آتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے سب کی محبت، اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے راستے میں ایک عیسائی
ملا، راہب ملا، اس نے کہا کہ یہ کون سو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس طرح کہ ہم مکہ مکرمہ سے آئے، تاجر ہیں اور محمد نام کے تاجر ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا جی یہ درخت ایسا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کے بغیر کوئی نہیں لیٹ سکتا۔ تب میں حضور کا اس وقت سے شیدائی ہو گیا اور مزید میری محبت اور اس میں اضافہ ہو گیا، اور اس طرح میں واپس آیا تو سیدہ خدیجہ فرمانے لگی کہ سفر کی رودات سناؤ کہ تجارت کیسی؟ انہوں نے کہا تجارت کو چھوڑو، محمد کے تذکرے سے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے پیغام کے لیے بڑے بڑے سردار تھے، اور پیغام آتا اور یہ اس کو مسترد کر دیتی، اتنے میں انہوں نے خود حضور کے ہاں پیغام بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام آتے ہی جٹ سے قبول نہیں کیا، حالانکہ مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، یہاں مالی حالت بڑی مضبوط تھی۔ آپ نے فرمایا میں چچا سے مشورہ کر کے بتا دوں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار بنایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا منصب عنایت فرمایا، وہیں اللہ جل شانہ نے تمام ادیان کا تکملہ بھی حضور علیہ السلام کی عنایت فرمایا۔ تکملہ سے مراد یہ ہے کہ جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دی تھی وہ حضور کو عنایت فرمائی، جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کی امتوں کو دی تھی وہ تمام اللہ نے حضور کو عنایت فرمائی، جتنی بھی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کو عنایت فرمائی تھی شرعیت کے حوالے سے، وہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی تھی۔ میں ایک بات عرض کروں، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کے ساتھ اسپیسیفک واقعہ ہے، جیسے کہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جی ان کی قوم جی وزن میں ڈنڈی مارتی تھی، اور ساتھ ہی عذاب کا تذکرہ، مزید تفصیل نہیں ہے کہ اور کیا کیا احکامات تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے موقع پہ نکاح کا تصور ہے، حابیل قابیل کا تصور ہے، اس سے آگے کوئی تفصیل نہیں، اور ساتھ ہی ان کے عذاب اور ثواب کا تذکرہ۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو چیز آپ کے سامنے، اس میں اسپیسیفک احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احکامات کا مجموعہ عنایت